قربان جاؤ. آج تو عالم یہ ہے، نہ ہم نماز میں آگے ہیں، نہ روزے میں آگے ہیں، نہ صدقہ میں آگے ہیں، نہ زکوٰۃ میں آگے ہیں، کہ ہم نے کام میں آگے ہے ہی نہیں. ہم نے کام میں آگے ہے یا نہیں؟ مکئی بیچے، مکئی خرید، مکئی کھیت میں ہوا اور قربان جاؤ سارا مکئی کو تیار کیے اور لے کر گئے اریا گلبا گئے اور جا کر بیچ دیے. اب پیسہ خود یا کے مہنگے دلیے کچھ الماری میں رکھ. کیا یہ مکئی کے پیسے پر صرف آپ ہی کا حق ہے؟ یہ مکئی کے پیسے پر صرف آپ ہی کا حق ہے؟ یہ مکئی صرف آپ کا تھا اور کسی کا نہیں ہے؟ اے بابو اے چپل بیٹھو بھائی، بڑا بے چین ہے بچہ. اے لگنو تو بیٹھا ہے اطمینان سے. ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا، یہ مکئی اللہ نے آپ کو اکیلا نہیں دیا، اس میں ایک مکئی کا دانہ آپ نے لگایا. اس ایک مکئی کے دانہ سے پودا جو نکلا، اس پودے میں 70 دانہ میرے رب نے لگایا. لگایا نہیں لگایا؟ ارے بولو بھائی، لگایا نہیں لگایا؟ کس کے لیے؟ اب صرف آپ ہی کے لیے؟ نہیں. اور سنو اس میں یتیموں کا حصہ ہے، غربا کا حصہ ہے، مسکینوں کا حصہ ہے. قربان جاؤ نکالو، ان کو بھی دو. قربان جاؤ ان کو بھی دو، ان کو بھی دو، ان کو بھی دو. صرف اپنا نہیں ہے. ہم لوگ تو ابھی تو عالم یہ ہے. اچھا دیکھیے گا، یہ تو میرا تجربہ ہے کہ مدرسے والے جب چندہ کرنے کے لیے دروازے پر پہنچتے ہیں، ہاں دھان کھیتوں میں بھیلے دھان پسار کے، ارے وہ جھٹکی دھان کی بولی ہو، ارے دھورو روز نکالے کی بولی، ہاں دھان پسارا، کھکھڑی الگ دھان الگ. اچھا کھکھڑی سب جمع بھیلے، کھکھڑی جمع بھاگلی اور میں نوکرا کل کی تھوڑا سا کھکھڑی ایک دی بورا انر رکھے. بولے کنے؟ بولے مدرسہ والا آتی دینا جی برا کھکڑی 10 کلو کھکڑی 1 کلو دھان کھکڑی میں ملا کر کے رکھ دیا. مدرسہ والا آیا، ہاں مولوی صاحب بولا پچھلو سال کتنا دلا لے؟ بولا کہ 1 من دل ہے. بولا کہ بار فصل ٹھیک نہیں سی، دانا صحیح نہیں لی سے 10 کلو لالا کھکڑی. مولوی صاحب دیکھ کے بولی جی ہو یہ تو کھکڑی ہو. بولا کہ بھیلی کھکڑی دیون دھان کہاں سے تھا؟ دھان سب بورام انگر گھسی. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے جانا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مسلمانوں قرآن پڑھو. میرا اللہ کہتا ہے کہ میری محبت اس وقت تک تم نہیں پا سکتے جب میری چیز میں وہ چیز قربانی نہ دو، وہ چیز نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے. بہت سارے لوگ ہمارے جماعتی بھائی لوگ گاؤں گاؤں جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر میں دعوت کو لے کر گلی گلی پھرتے، گلی گلی پھرتے ہیں، اپنا کام چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر. 12 عیدگاہ ہو، مجگواں ہو، چاہے وہ سونا پور ہو، بھونا ہو، مجگواں، گلی گلی پھرتے ہیں کہ میرا بھائی نماز جان جائے، میرا بھائی کلمہ سیکھ جائے، میرا بھائی قرآن جان لے. کیا ضرورت تھی بھائی؟ مائیکل جیکسن کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سنے ہیں؟ ارے بولیے نا، سنے کہ نہیں سنے؟ اچھا انشاءاللہ مائیکل جیکسن کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مائیکل جیکسن تھا کون اور مرا کیسے. یہ تھا کون، مرا کیسے، اس سے قبل میری عادت ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک مطلع ایک شعر میں سنا دوں. ارے بولیے نا. زندگی میری گزرے، زندگی میری گزرے، یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں زندگی میری گزرے، یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں. دیکھا بولے جی سبحان اللہ. اچھا اس کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں سبحان اللہ بولنا ہے، کہاں آمین بولنا ہے. ارے متھا میں درد چھی تو ٹیبلیٹ کھوا کے گردنے کاٹی پھینکی دو، بولے جھمیلا ختم پھینک لی. آمین بولنا ہے. یہ دعائیہ اشعار ہے. کیا بولنا ہے؟ آمین بولنا ہے. زندگی میری گزرے، یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں زندگی میری گزرے،
یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں موت بھی میری لکھ دے، موت بھی میری لکھ دے، یا خدا مدینے میں موت بھی، ارے آمین بولے دو نا۔ موت، اصل بات یہ موت کا شعر ہے نا، ڈرس کو آمین نہیں بولی کہ جل ساجی کہ ہمیں ٹپکی نہ جانا۔ موت سے آدمی بڑا ڈرتا ہے بھائی، موت کا ڈر بڑا، حالانکہ آنی ہے، موت آنی ہے، موت آ کر رہے گی، چاہے وہ پہلوان ہو، چاہے کمزور ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، عورت ہو، مرد ہو، نوجوان ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو جو اس دنیا میں آیا ہے وہ یہ دنیا کو خالی کرنا پڑے گا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، اللہ کا قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے، پھر تم سب کو کہاں، ارے بولا نہیں کہاں، اللہ۔ اچھا دیکھیے بہت سارے لوگ ابھی تک کھڑے ہیں، بیٹا بیٹھو نا۔ اچھا ایک بات بتائیے، ایک بات، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کھانے کے لیے منہ دل کے کہ نہیں دل کے، بولا، ارے بولا نہیں بھائی، دیکھے کے لیے آنکھ دل کے، سنے کے لیے کان دل کے، کھڑا ہوئے کے لیے پیر دل کے، اللہ بیٹھے لے کچھ نہیں دل کی، یہ دیکھیے سب بیٹھ گیا۔ اے بابو تم لوگوں کو بھی اللہ بیٹھنے کے لیے کچھ دیا ہے تو بیٹھ جاؤ، ہاں دل کے سے بیٹھے کے لیے، تعجب والی بات ہے بھائی۔ موت، یہ موت کا اشعار تھا، آپ لوگوں نے آمین نہیں کہا۔ تو ایک آدمی جب موت سے سب ڈرتا ہے، حالانکہ موت آنی ہے، آ کر رہے گی، چاہے وہ ڈاکٹروں کی لائن لگا دو، دوائیوں کا ڈھیر لگا دو، لیکن جب رب کا حکم ہوگا، جب اعلان ہو جائے گا قربان جاؤ، تو اس وقت نہ دوائی کام آئے گی، نہ کوئی ڈاکٹر کام آئے گا، اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ ایک آدمی مکئی کا بوجھا لے کر جا رہا تھا، غریب آدمی تھا، دوسرے کے کھیت میں کام کرتا تھا، دین ڈوب گیا، اندھیرا ہو گیا، اب بستی پہنچنے والا تھا، اس سے پہلے وہ گورا جانے ٹھوکر لگی، گر گیا تو بولا یا اللہ کتنا غریب بنے لاتے ہمارا، یا اللہ یہ زندگی بیکار تے موت تک بھیجا ہم مری جو۔ اب وہ غصے میں تھا، بولا، اب بیٹھ کے بیچارہ وہ پیر سہلانے لگا، اندھیرا تھا یہ تھا۔ اب اسی بستی کا ایک منچلا لڑکا وہ پیڑ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ سن لیا کہ یہ موت تک دعا مانگی، ایک وہ کالی چادر یہ نوجوان اوڑھا، اندھیرا تھا یہ تھا، اس کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا، بولے بھیا کیا چاہتے ہو؟ بولا ہمیں تو موت، بولے موت تے یہاں کی کری جائے؟ بولے ابھی دعا تے مانگ رہا ہے نہیں کہ اللہ موت ہوگی، تو بولا نہیں منہ نکل گیا ہمارا، یہ بوجھ ہو گری گلا اٹھاتا جلدی گھر جو۔ زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں، حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں۔ اچھا ماشاءاللہ، ابھی مجھ سے پیشتر جو تقریر ہو رہی تھی، مرکزی امام حضرت علامہ مولانا مفتی معز الدین صاحب دامت برکاتہم، بہت اچھی تقریر آپ نے فرمائی الحمدللہ، جو مسائل آپ تک ہم تک پہنچائی الحمدللہ۔ ہم لوگ سنتے تو ہیں، عمل نہیں۔ بولا بات صحیح کی غلط؟ بھائی عمل کرو، بھائی عمل کرو، بھائی عمل کرو، کب کرو گے؟ عمر مرنے کے بعد قبر میں عمل کرو گے، کب کرو گے؟ اور مفتی محیب الرحمان صاحب اور ہمارے دیگر جتنے بھی اکابرین علماء کرام تشریف فرما ہے، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بولتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں۔ اس مجمع کے اندر میں کتنے لوگ ہیں جو حج کیے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، تو جو حاجی صاحب ہے ہاتھ اٹھائیے، دیکھا پلٹی کے، دیکھا ایک آدمی ہیلمٹ پہن کے بیٹھ گئی، دیکھا ایک بھی آدمی۔ اب بتائیے اس مجمع کے اندر میں کیا سب غریبے بیٹھا؟ امیر کوئی نہیں ہے، زمیندار کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں ہے جس کے اوپر حج فرض ہو۔ یہ افسوس کا مقام ہے مسلمانوں، اور قربان جاؤ اللہ دولت دے تو یہ حج فرض ہے، جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، جیسے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طریقے سے جس کو اللہ نے دولت دیا ہے اس کے اوپر میں ایک بار خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے۔ لیکن بولیں گے کہ یہاں تو بخیلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے لوگ حج نہیں کرتے، کہ باپ رے باپ 4 لاکھ ٹکا خرچہ کر وہ
یہ 4 लाख टका बची थी, 4 बीघा जमीन खरीदी। इरादा कीजिए, ठीक है हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, मेरे ऊपर हज फर्ज नहीं है, इरादा तो कर सकते हैं भाई, भाई इरादा तो कर सकते हैं ना, भाई इरादा तो कर सकते हैं ना। अरे इरादा करना मेरा काम है, ले जाना अल्लाह का काम है। ना जाने कितने जमींदार, ना जाने कितने करोड़पति पैसा लेकर बैठा रह गया, मर गया, हज ना कर सका। अल्लाह ने झोपड़ी में रहने वाले को हज करवा दिया। इसलिए इरादा करो मुसलमानों, इंशाल्लाह हज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इरादा करना मेरा काम है और कुर्बान जाओ। इरादे में कोई बैंड नहीं है कि या अल्लाह काश मेरे पास में इंतज़ाम होता, मेरे पास में बरका कहते हैं कि अल्लाह रास्ता सबील होता तो मैं खाने काबा का तवाफ़ करता, तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर का ज़ियारत करता। एक अल्लाह तू इंतज़ाम फरमा दे, कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम। इसलिए मुसलमानों इरादा करो। बाबू माइक आपका बहुत अच्छा है, आगे पीछे मत कीजिए, जैसे है थोड़ा सा साउंड बढ़ा दीजिए, एक तरीके पे छोड़ दीजिए। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। एक आदमी गधा लेके जा रहा था, बादशाह बैठा हुआ था और तमाम दरबारी लोग बैठे हुए थे। वो गधा वाला गधा लेकर जा रहा था तो बादशाह की नज़र पड़ी तो गधे वाले को बोला इधर आओ, ये गधा इतना कमज़ोर क्यों है? दाना नहीं खिलाता, चारा नहीं खिलाता, पानी नहीं पिलाता क्या? तो गधा वाला बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि इस गधे के अंदर में इतनी खूबी है, ये अपनी खूबियों की वजह से ये मोटाता नहीं, ये पतला का पतले। बोला कौन खूबी है? तो वो गधा वाला बोला कि इस गधे की ये खूबी है कि इसके ऊपर में जो बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला अरे वाह। बोला क्या बोल रहा है? बोला हुजूर मेरी बात गलत हो तो मेरी जबान काट दीजिए, आजमा लीजिए। तो बादशाह बोला कि इस गधे की कीमत कितनी है? बोला ज्यादा नहीं, 50,000। बोला बाप इतनी महंगी? बोला इसीलिए है ना, ये गधे की कीमत महंगी थोड़ी लग रही है आपको, खूबी तो है हुजूर, बैठिए मक्का मदीना देखिए। तो बादशाह बोला कि अगर ये तुम्हारी बात सच्ची निकली थी ये गधा हम खरीद लेंगे, ठीक है हम आजमाते हैं। तमाम लोग बैठे हुए थे तो बादशाह वजीर को बुलाया, अपना जो वजीर था उसका खास वजीर खास बोला कि इधर आओ, इस गधा में बैठकर देखो तो मक्का मदीना दिखाई देता है, ये गधे वाले का कहना है। वजीर बोला कि अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा हुजूर, हम बैठते हैं। जब ये वजीर बैठने लगा तो ये गधा वाला बोला कि ठहरिए ठहरिए, रुक जाइए। इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देगा जो झूठा ना हो, जो बेईमान ना हो, जो चोर ना हो, जो गद्दार ना हो। तो बादशाह बोला कि मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर गधा में बैठा, दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा पीछे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। बादशाह पूछ रहा है की देख ले रहे, की देखे जा। अब वजीर सोचा कि अगर हम बोलेंगे बादशाह को कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़ा चोर जाती है, बहुत बड़ा गद्दार है ये। तो वजीर बोला कि हुजूर मत पूछिए हमको हम क्या देख रहे हैं। बोला नहीं पूछेंगे, देखने ही के लिए तो तुमको गधा बैठाया, बोलो ना क्या देख रहे हो। बोला हुजूर मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। बोला अल्लाह का बंदा बता तो सही, है गधा को हमको खरीदना है, दिखाई कुछ दे रहा है। तो वजीर सोचा कि कुछ ना कुछ बोलना होगा। बोला हुजूर ये मक्का चमक रहा, ये मदीना चमक रहा। बादशाह बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना। वजीर उतर गया, बादशाह बैठा। अब बादशाह भी दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा पीछे देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। अब वजीर पूछ रहा है हुजूर क्या देख रहे हैं? तो बादशाह सोचा कि वजीर देख लिया है, हम बोलेंगे हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो ये जितनी पब्लिक है सब कहेगी इसको मतलब चोर बादशाह, ये डकैत बादशाही है और कुर्बान जाओ। तो लास्ट में बादशाह बोला, वजीर पूछा कि हुजूर बताइए क्या दिखाई दे रहा है? तो बादशाह बोला कि तुम चुप ही रहो तो अच्छा। तो लोग पूछने लगे हुजूर बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा और कुर्बान जाओ। तो बादशाह बोला कि हमको भी कुछ ना कुछ बोलना होगा। तो बादशाह बोला कि तुमसे ज्यादा हमको दिखाई दे रहा, वो देखो मक्का चमक रहा, वो मदीना चमक रहा, इधर जन्नत चमक रही। है मुसलमानों
اللہ دولت دے، اللہ مال دے، پہلی فرصت میں اس فرض کو ادا کرو۔ انشاءاللہ ادا کریں گے، انشاءاللہ ادا کرو، نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی پوچھ ہوگی۔ حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، یہ کہا مدینے میں، حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں۔ اے بابو بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا، آج جا ہلکا بھیج لیجیے، بھاری بھائی۔ اچھا وعدہ کرو جب تک میرا بیان ہو کوئی جانا نہیں کرے گا نا؟ ارے کوئی جائے گا نہیں لگ رہا؟ ایک جگہ تقریر کرے تھے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا بیٹا، بیٹھ گیا، 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا، تو میں نے کہا کیا ہوا، کائے پریشان ہے؟ بولا مول صاحب بہت زور سے لگا۔ ہم کہ نوجوان ہے، برداشت کرو، بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی تو نظر پڑی بیٹھا ہوا تھا وہ، تو ہم اس کو اشارہ کیے، بیٹا جو بولی نہیں جو، تو ہم پوچھے کہ کاہے نہیں جائے گا؟ تو نوجوان بولی کی کرے جی وہ جے کرے جی جلان وہ یہ ہے بھاگ لیجیے، اب جانے کی ضرورت نہیں جی، تقریر کر ہم تقریر سنوا۔ حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، یہ کہا مدینے میں، کیا جو کہیں نہیں پایا، جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں، جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں، وہ ملا مدینے میں۔ زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، میرے بولنے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین بولے الحمدللہ۔ میرے بھائی، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے، اور میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے آپ یہاں ایک وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگ دعا کر کے اٹھیں گے۔ کتنے لوگ تیار ہیں دعا کر کے اٹھنے کے لیے انشاءاللہ؟ ایسا نہیں کہ میری تقریر ختم ہو گئی گھر چل دیے۔ بھائی ہمارے اور دیگر علماء کرام اکابرین جید عالم دین تشریف فرما ہے، ان کی تقریر سننا ہے اور سن کر کے دعا کر کے گھر جانا ہے، اور گھر جا کر وہ 6 گھنٹے ملے آرام کرنا ہے، آرام کر کے فجر کی نماز پڑھ کر ہی سونا ہے۔ اچھا پوری رات جگے اب فجر پڑھوے نہیں کیے، پوری رات کا جگنا بیکار ہے۔ پوری رات جگے فجر نہیں پڑھے، فجر پڑھے بغیر سوئے رہ گئے، فجر نہیں پڑھے تو پوری رات کا جگنا، بولو بھائی پوری رات کا جگنا۔ اس لیے انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھیں گے تو، ارے بولے بھائی پڑھیں گے تو، ارے پڑھیں گے تو، خالی عید کی نماز پڑھیں گے تو۔ مائیکل جیکسن مر گیا، جانتے ہیں مائیکل جیکسن؟ اتنا پیسہ تھا مائیکل جیکسن کے پاس کہ بینک والا بھی ہاتھ جوڑ لیتا تھا کہ میرے بینک میں اب پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ مائیکل جیکسن، آپ کو پتا ہونا چاہیے، مائیکل جیکسن نے کہا کہ مجھے 150 سال زندگی گزارنا ہے۔ مجھے کتنے سال رہنا ہے؟ 150 سال زندہ رہنا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو دولت کی کمی نہیں تھی۔ مائیکل جیکسن 12 ڈاکٹر ہمیشہ 24 گھنٹہ مائیکل جیکسن کے آگے پیچھے گھومتا تھا۔ 12 ڈاکٹر، ہائی فائی ڈاکٹر، MD کہیے کون ڈاکٹر۔ مائیکل جیکسن قربان جاؤ جو کھانا کھاتا تھا نا، تو پہلے اس کھانے کا 21 مرتبہ ٹیسٹ ہوتا تھا تب کھانا کھاتا تھا۔ کتنا مرتبہ ٹیسٹ ہوتا تھا؟ آج قربان جائیے، یہ مائیکل جیکسن کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا، ہاتھ ملاتا تھا پہلے گلفز پہنتا تھا پھر ہاتھ ملاتا تھا تاکہ کسی کا وائرس ہاتھ میں نہ آ جائے، بدن میں نہ آ جائے۔ کالا تھا مائیکل جیکسن خوبصورت ہونے کے لیے، اور سرجری کروایا، پورا خوبصورت بنا۔ مائیکل جیکسن 150 سال زندہ رہنا چاہتا تھا، 150 سال، لیکن مائیکل جیکسن کو پتا نہیں تھا کہ موت اور زندگی کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، کوئی انسان نہیں کرتا۔ کون کرتا بھائی؟ اللہ کرتا ہے۔
माइकल जैक्सन पैसे के घमंड में था, ताकत डॉक्टरों के घमंड में था, और कुर्बान जाओ ताकत के घमंड में था, लेकिन उससे पता नहीं था अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ 50 साल की उम्र, 150 साल तो छोड़िए, 60 साल 70 साल भी नहीं किया, सिर्फ 50 साल की उम्र में माइकल जैक्सन इंतकाल कर गए। कितने साल में? लोगों, जो 12 डॉक्टरों के दरमियान में 24 घंटा रहता था, जिसका खाना बगैर टेस्ट होकर खाने में हाथ नहीं लगाता था, दूसरों से हाथ नहीं मिलाता था, 150 साल जिंदगी गुजारना चाहता था, 50 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गया। और मुसलमानों कुर्बान जाओ, तुम किस फिक्र में हो, तुम किस दुनिया में हो, क्या समझते हो मौत नहीं आएगी? इसका फैसला तो मेरा रब करेगा। मेरे रब ने मौत का वक्त मुतय्यन कर दिया है, मुकर्रर कर दिया है। वो जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी, ना आधा सेकंड इधर हो सकता है, ना आधा सेकंड उधर हो सकता है। इंशाल्लाह मौत की तैयारी करेंगे। अरे कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह देखें। सारे लोग करेंगे मौत की तैयारी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौत की तैयारी कहाँ होगी? बोलिए कैसे होगी मौत की तैयारी? हम कैसे करेंगे? और सोचिए, सदका भी करते हो तो खखड़ी, सदका भी करते हो भी खखड़ी, और कुर्बान जाए भी। अभी कुर्बानी का वक्त आ रहा है। आज ज़िक़ायदा की 7 तारीख नहीं, 7 तारीख, हाँ 7 तारीख है, ज़िक़ायदा की 7 तारीख है। अब वो यूँ कह लीजिए कि तारीख बदल गई है, 8 तारीख हो गई होगी। ज़िक़ायदा, ज़िलहिज्जा, ओह अगला महीना बकरीद का महीना है, अगला महीना कुर्बानी का महीना है, ज़िलहिज्जा का महीना। और कुर्बान जाओ, साहिब निसाब कुर्बानी करते हैं। अरे कुर्बानी देते हैं ना भाई, अरे बोलो भाई कुर्बानी देते हैं ना, तो कौन सा माल का कुर्बानी देना चाहिए? एक एक आदमी ऐसा माल खरीदेगा, बाप रे बाप, हाथों से धक्का मारते मारते 70 मरतबा माल गिरी। लास्ट में माल नहीं पहुंचली, बैलगाड़ी में लोड करी के दरवाजा मानी पटकी दिल की। बोला कि चलेने से जानो इतना कटवा बैल ले ला से। बोला नहीं चले से गई की बिली कटवा जी की बिली गोश है तेगी। बोलो कुर्बानी के लिए फरबा माल चाहिए, तंदुरुस्त माल चाहिए, बेऐब वाला माल चाहिए। ये माल पुलसिरात में सवारी बनेगी। ये माल पुलसिरात में, वो पुलसिरात का जो पुल होगा उसमें बताया गया कि कुर्बानी करने वाले को ये अपने ऊपर सवार करके पुलसिरात का पुल पार कराएगा। तो ये है धक्का मारे जाओ, वहाँ पुलसिरात हम दौड़ते हो। अच्छा माल हो, तरोताज़ा माल हो, बकरा हो, भैंस हो, और कुर्बान जाओ। मुर्गा कुर्बानी है जी नहीं। अच्छा अगर हम सोच रहे हैं अगर मुर्गा कुर्बानी अगर भेले तो अगर जाए, बाप सब मुर्गा दिल की, बकरा बकरी खत्म, सब मुर्गा। अब देसी मुर्गा ने पोल्ट्री मुर्गा सस्ता तो यहाँ नहीं जी। कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो कुर्बानी देने का हैसियत रखता हो वो कुर्बानी ना दे सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी के वजह से, तो वो मेरी ईदगाह में ना आए। वो मेरी, अरे बोलो भाई, ईदगाह में ना आए। जिसको अल्लाह ने हैसियत दिया वो कुर्बानी कर सकता है, सिर्फ बखीली की वजह से कुर्बानी नहीं दे रहा है कि 4-5 हजार टका खर्चा भाई थी क्या करती 4-5 हजार नहीं कुर्बानी नहीं दी, इस साल नहीं दी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो शख्स मेरी ईदगाह में ना आए। मना ईदगाह में ना आए। इसलिए मुसलमानों बखील ना बनो, कंजूस ना बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और कुर्बान जाओ। अच्छा बखील जाने ना अपना, बखील जाने या नहीं हो? अरे बोलो ना भाई, बखील जानते हैं ना आप लोग? नहीं, बहुत सारे लोग बखील नहीं जानते हैं। बखील ये जो लफ्ज़ है, बखील बड़ा सख्त लफ्ज़ है। बखील बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो बखील के 4 क्वालिटी हैं। कै क्वालिटी हैं बोलिए, जल्दी बोलिए, गिनती करो। बखील कितना मिली? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। आप समझ में लो? अरे आप समझ में लो? अब कुर्बान जाओ।